السلام علیکم پیارے دوستوں۔ آج ایک اہم ٹاپک پہ ایک اہم چیز کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگا ہوں، ایک چیز شیئر کرنے لگا ہوں جس کا بارے میں عام لوگ اطلاع نہیں جانتے، اور اس کے خواص، اس کے فائدے، کیونکہ میرا زیادہ تر جو معلومات ہوتی ہیں، جو آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتا ہوں، وہ فوڈ ایٹم ٹائپ ہوتی ہیں، ایسی چیزیں جو ہمارے کچن میں موجود ہیں، ہمارے فروٹ میں موجود ہیں، ہمارے ویجیٹیبل میں موجود ہیں، جو نیچرلی حالت میں ہیں، جن کا کوئی کیمیکل پروسیس نہیں کیا جاتا۔ ان چیزوں پہ آج میں آپ کے ساتھ ہمیشہ بات کرتا ہوں اور ان کے فائدے بتاتا ہوں، جو چیزیں ہمارے پاس آلریڈی پہلے سے ہی میسر ہیں، لیکن ہم ان کا صحیح استعمال نہیں جانتے، ان کے صحیح فائدے نہیں جانتے۔ آج ایک انوکھی چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، وہ ہے سلاجید۔ سلاجید کا نام آپ مختلف پٹھان جو بیٹھے ہوتے ہیں روڈ پہ ان سے سنا ہوگا، مختلف لوگوں سے سنا ہوگا۔ سلاجید کے بارے میں مختلف لوگوں کی رائے، مختلف خیالات ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سلاجید نہیں ملتی، خالص نہیں ملتی۔ جو بھی آپ کو سلاجید کا مشورہ دیتا ہے، سلاجید کا کہتا ہے، وہ سلاجید نہیں ہوتی، وہ لک ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، رس ہوتی ہے جو عام ایک استعمال ہوتی ہے بنساری میں، وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ خالص سلاجید نایاب چیز ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، لوگ غلط چیز کو استعمال کرتے ہیں جس سے ان کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی سلاجید تو ہے نا، آخر اس کا نام جو ہے۔ تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ سلاجید اصلی ہے یا نقلی ہے؟ استعمال بعد کی بات ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ سلاجید پہاڑوں سے نکلتی ہے۔ پاکستان میں یہ چترال کے علاقے کے پہاڑ جو ہیں، ان علاقوں میں یہ مکران کے پہاڑ، چترال کے پہاڑوں سے، کوئی سلیمان کے پہاڑوں سے، زیادہ تر چترال کے پہاڑوں سے یہ نکلتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم مقامی زبان میں اسے پہاڑ کے آنسو کہا جاتا ہے، یعنی پہاڑ جب روتا ہے تو وہ کہتے ہیں آنسو۔ پہاڑ، بہت بڑے پہاڑوں میں سے کہیں سے یہ پھوٹ کر ایک گوند کی شکل میں، ایک لوپ کی شکل میں نکلتی ہے، اور بہت قلیل مقدار میں ہوتی ہے۔ یہ اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ وہ لوپ میں ہے، یہ اتنی بڑی کٹی کر لی، اتنی بڑی کٹی کر لی، کہیں سے اتنی مل گئی، کہیں سے اتنی مل گئی، یہ بڑی دور دراز سے بڑی کوشش کے بعد یہ ملتی ہے۔ لیکن عام جو مارکیٹ میں جو پٹھان لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں لوگ کر بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ سلاجید نہیں ہوتی۔ اب ہم کیسے پہچانیں کہ یہ سلاجید اصلی ہے یا نقلی ہے؟ بات ہماری یہ تھی۔ اصلی سلاجید کی یہ نشانی ہے، جب اس کو پانی میں ڈالیں گے، نیم گرم پانی میں، تو ایک سلاجید ایسی ہوگی جو رنگ چھوڑتی جائے گی اور گھلتی جائے گی، حل ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پانی میں ڈالا، کچھ دیر پڑی رہی، اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ سے مسلا تو وہ حل ہوتی گئی اور رنگ اس کا بنتا گیا۔ جو ایسا کام کرے وہ سلاجید نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ نقلی ہے۔ وہ سلاجید کیا بتایا ہے میں نے؟ وہ نقلی ہے۔ نیم گرم پانی میں رکھیں گے، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد اس کو ٹیسٹ کریں گے اور اس کو دیکھیں گے، وہ رنگ چھوڑتی جائے گی، پانی کا رنگ تبدیل ہوتا جائے گا، اور وہ حل ہوتی جائے گی پانی میں آہستہ آہستہ۔ یہ سلاجید نہیں ہے، یہ نقل ہے، اس کو ضائع کر دیں۔ اصل سلاجید جو ہے، جب اس کو پانی میں آپ ہاتھ لگائیں گے اور مسلیں گے تو وہ دھاگے کی طرح دھاگے بنتے جائیں گے۔ کیا بنتے جائیں گے؟ دھاگے بنتے جائیں گے، دھاگے کی نما ہوتی جائے گی، رنگ نہیں چھوڑے گی اور نہ ہی پانی میں حل ہوگی۔ یہ اصلی سلاجید کی ایک نشانی ہے۔ ویسے اس کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ سلاجید کو جب یہ ہو آپ کے پاس تو اس کو پانی میں بوائل کرتے ہوئے پانی میں ڈالیں، جو اوپر جھاگ سی آتی جائے گی، ملائی سی آئے گی اوپر، جس طرح دودھ کی ملائی آتی ہے، اس کو چھاننی سے علیحدہ کر لیں، پھر دوبارہ گرم کریں، پھر اس کو علیحدہ کر لیں۔ 10-12 دفعہ ایسا کریں گے تو سلاجید جو ہے، وہ جو آپ نے ملائی کاٹی ہے وہ سلاجید ہے، جو نیچے رہ گیا وہ ملاوٹ ہے یا وہ اور چیزیں ہیں۔ اس کو ٹھنڈا کر لیں، یہ آپ استعمال کریں گے۔
اب یہ آپ کے پاس اصلی سلاجید آ گئی، آپ نے چیک کر لیا، ٹیسٹ کر لیا، نقلی اور اصلی کی پہچان کر لی۔ اب رہ گیا اس کا استعمال۔ ایک بات یاد رکھیں کہ سلاجید شدید قسم کی گرم چیز ہے، بے انتہا گرم ہے، بہت گرم ہے، بہت تیز گرم ہے۔ یہ سردیوں میں استعمال کی جاتی ہے، سخت سردی میں استعمال کی جاتی ہے، عام موسم میں استعمال نہیں کی جاتی، خدا را عام موسم میں یہ استعمال نہیں کی جاتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی مقدار ایک باجری کے دانے برابر استعمال کی جاتی ہے، وہ بھی 1 گلاس دودھ کے ساتھ۔ باجری کا ایک دانہ، باجری جو جانتے ہیں نا، باجرا جو اس کی تر وغیرہ کو ڈالتے ہیں، باجری بٹیر وغیرہ کو ڈالتے ہیں، اس باجری کے دانے برابر یہ استعمال کی جاتی ہے، اور 1 گلاس دودھ کے ساتھ۔ جب یہ سلاجید استعمال کرتے ہیں تو اس کو سردی نہیں لگتی، کورا بھی پڑا ہوا ہو تو اس کو سردی محسوس نہیں ہوتی، یہ اتنی گرم ہوتی ہے، جس میں اتنی آگ لگا دیتی ہے کہ اس کو سردی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ اس کی مقدار دیکھ لی آپ نے، کتنی مقدار بتائی ہے میں نے، باجری کے ایک دانے کے برابر، وہ بھی دن میں 1 مرتبہ، نیم گرم دودھ کے ساتھ، شدید سردیوں کے موسم میں جب کورا پڑا ہو اس موقع میں یہ استعمال ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب آپ استعمال کریں گے آپ کو سردی نہیں لگے گی، آپ کو جیسے استعمال کرنا پسند نہیں کریں گے، یہ اتنی گرم ہوتی ہے۔ تیسری بات، یہ قوت باق کے لیے انتہائی لاجواب ہے، قوت باق کو بڑھاتی ہے، مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے، جوڑوں کے درد کے لیے، چاہے یہ کمر کا درد ہو، چاہے گھٹنے کا درد ہو، چاہے گنٹھیے کا درد ہو، یہ جوڑوں کے درد کا بہترین علاج ہے، بہترین علاج ہے جوڑوں کے درد کے لیے۔ دوسرا، اعصابی پین، جو پٹھوں کا پین ہوتا ہے، پٹھوں کے درد ہوتے ہیں، پٹھے درد کرتے ہیں، پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے، جتنا بھی اعصابی نظام ہے، یہ اس کے لیے بہت مفید ہے، بہت ہی مفید ہے، یہ پٹھوں کا علاج ہے۔ لیکن مقدار خوراک میں نے بتا دی، اس سے زیادہ کریں گے تو اس کے خطرناک قسم کے نقصانات ہیں۔ باجری کے ایک دانے کے برابر۔ اگر آپ کے پاس کوئی مستند حکیم ہو، نزدیک کوئی معتبر آدمی جو پرانا بزرگ قسم کا مستند حکیم ہو اور مخلص اور ایماندار ہو، تو استعمال سے پہلے اس سے مشورہ ضرور لے لیں، وہ آپ کو اس کا صحیح طریقہ بتا دے گا۔ لیکن یہ ٹیسٹ خود کریں کہ یہ نقل ہے یا اصل، یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ لوگ کھاتے رہیں۔ لوگ تو بہت نقصان کرتی ہے، لوگ سلاجید بنا کر بیچ رہے ہیں، مصبر اس میں ملا لیتے ہیں، اور لوگ یہ دونوں چیزوں کو ملا کر وہ جو ہے نا بیچ رہے ہیں، تو عام آدمی اس کو سلاجید سمجھ کے بیچارہ کھاتا ہے، جس سے اس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، میری جو ذاتی رائے ہے، کیونکہ اس میں نقل زیادہ ہے، اس میں اصل نایاب ہے، کسی قسمت والے سے ملتی ہے کہ وہ بھی پہاڑی علاقوں والے لوگ، تو اگر آپ اس کے باوجود بھی آپ کو کہیں سے اصل مل گئی ہے اور یہ ٹیسٹ آپ نے کر لیا، اس میں آپ نے اصل دیکھ لیا، پھر بھی آپ کسی مستند آدمی سے مشورے کے بعد استعمال کریں، کیونکہ یہ شدید گرم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، مردانہ طاقت کے لیے انتہائی لاجواب ہے، اس کے مقابلے میں اور کوئی ٹانک نہیں مردانہ طاقت کے لیے۔ جوڑوں کے لیے بہت لاجواب ہے، گنٹھیے کے درد کے لیے انتہائی لاجواب ہے، کمر کے درد کے لیے بہت لاجواب ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے انتہائی لاجواب ہے، لیکن اس کی اصل کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کی مقدار قطعاً ہی باجری سے اوپر نہ دیں، چاہے آپ کو حکیم سے مشورہ بھی دیں۔ اس کی بڑی سے بڑی مقدار یہی ہے، وہ بھی دن میں 1 مرتبہ، اور انتہائی سردیوں کے موسم میں۔ تو آج کی یہ گفتگو امید ہے کہ آپ کے لیے نفع بخش رہی ہوگی، آپ کسی ٹھگ کے ہاتھ سے محفوظ رہیں گے، اور اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اور بغیر سوچے سمجھے استعمال نہیں کریں گے، غلط موسم میں استعمال نہیں کریں گے، مقدار کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آج کی یہ گفتگو ضرور آپ کی زندگی میں بہتری لائے گی۔ اگر آپ کو کہیں سے یہ ملتی ہے اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے، پٹھوں کے کھچاؤ میں، مردانہ طاقت میں، یہ انتہائی لاجواب ہے۔
تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگ کسی جعلی صلاح جیت کے چکر میں نہ پڑیں، کسی ٹھگ کے چکر میں نہ پڑیں اور اس کا صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں۔ تھینکس۔